برادران اسلام، صرف روزہ رکھنا کمال نہیں، اصل روزہ کو روزہ بنانا کمال ہے۔ ہمارا روزہ اسی وقت روزہ کہلائے گا جب وہ سنت و شریعت کے مطابق ہوگا۔ رمضان میں انسان کا کمال یہ ہے کہ گناہوں سے بچا رہے۔ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور گناہ کے کام بھی کرتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، لیکن غیبت، چغلی، ناجائز کام کو بھی برابر کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایسے روزے کا ثواب آدمی کو نہیں ملتا۔ احادیث کا آپ مطالعہ کیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ناجائز کام، ناجائز عمل نہ چھوڑے اور روزے کی حالت میں غلط کام کرے، جھوٹ بولے، اپنی زبان کو غلط استعمال کرے، تو اللہ رب العزت کو ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا روزہ رکھنے والوں کو چاہیے ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہونے پائے جس سے ہم ثواب سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے علماء نے روزہ کے آداب بھی بتائے ہیں۔ جس طرح سے ہم دوا کراتے ہیں تو ڈاکٹر ہم کو پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر سے دوا کرا رہے ہیں لیکن آپ پرہیز نہیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر کے بتائے ہوئے پرہیز کے مطابق آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، چاہے آپ کتنی دوائیاں استعمال کر لیجئے، لیکن آپ صحت یاب نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے پرہیز پر آپ عمل نہ کریں۔ اسی طرح سے ہمارا روزہ اس وقت تک روزہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم روزے کے آداب کا اہتمام نہ کریں۔ روزے کے آداب میں سے سب سے پہلے ہماری نگاہوں کی حفاظت ہو۔ ہماری نگاہیں غلط نہ اٹھیں۔ خاص طور سے رمضان کے مبارک مہینے میں کسی غیر محرم عورت پر ہماری نظر نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، النظر سہم ومسموم من سہام ابلیس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ اسی طرح سے زبان کی بھی حفاظت ہو۔ اکثر دیکھا جاتا ہے روزہ کی حالت میں انسان غیر ضروری باتیں کرتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم۔ لوگوں کو جہنم میں چہروں کے بل ان کی زبانوں کی کرتوتیں ہی لے کر کے جائیں گی۔ اسی طرح سے کان کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ روزہ کی حالت میں گانا بجانا سنتے ہیں، فلمیں اور ڈرامے سنتے ہیں۔ لہذا رمضان کے اس مبارک مہینے میں ان اعضاء کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو، ہماری زبان کی حفاظت ہو، ہمارے کانوں کی حفاظت ہو۔ خاص طور سے اس مبارک مہینے میں ہم موبائل کا غلط استعمال نہ کریں۔ ہم اپنے موبائل کے اندر غیر ضروری چیزیں، غلط چیزیں نہ دیکھیں۔ بہت سے بچے، بہت سے نوجوان، بہت سے مسلمان رمضان المبارک کے اندر اپنے موبائل کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ کسی طرح سے روزہ کٹ جائے، کسی طرح سے ٹائم پاس ہو جائے، کسی طرح سے پورا دن گزر جائے، کسی طرح سے افطار کا وقت آ جائے، اس لیے جو ہے لوگ اپنے موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں بعض مرتبہ غلط چیزیں آدمی کے سامنے آ جاتی ہیں، آدمی کے کانوں میں غلط آواز پڑ جاتی ہے، آنکھوں کے راستے سے غلط مناظر آدمی دیکھ لیتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم گناہوں سے حتی الامکان دور رہیں۔
جس طرح سے اگر آپ کمرے کے اندر آپ نے اے سی لگا رکھی ہے تو اے سی اسی وقت کام کرے گا جب آپ کے کھڑکیاں بند ہوں، دروازے بند ہوں۔ اگر آپ نے اپنے کمرے کی اے سی کو آن کر رکھا ہے لیکن کھڑکیاں کھول رکھی ہیں، دروازے کھلے ہیں، تو اے سی کا فائدہ آپ محسوس نہیں کریں گے۔ آپ اپنی کار میں آپ نے اے سی آن کر رکھا ہے لیکن کار کے گلاس کھلے ہوئے ہیں تو اے سی کا کوئی فائدہ آپ کو محسوس نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں لیکن اگر ہم نے گناہوں کی کھڑکیاں کھول رکھی ہیں تو ہمیں روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے یہ مبارک مہینہ سنت اور شریعت کے مطابق گناہوں سے بچتے ہوئے ہم اور آپ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو سنت و شریعت کے مطابق رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔